اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی فطری کمزوریوں، ضروریات اور حالات کو پیش نظر رکھ کر احکام دیتا ہے۔ عبادات میں آسانی اور سہولت کا اصول اسلام کی تعلیمات کا بنیادی جزو ہے، خاص طور پر نماز جیسے اہم فریضے میں۔ نماز اگرچہ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ پر مشتمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیماری، معذوری یا کسی مجبوری کے تحت کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اسلام اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ رعایت نہ صرف دین کی رحمت کا مظہر ہے بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت، روحانی فوائد اور عملی آسانی پر روشنی ڈالنا اس مضمون کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی اور سہولت کے اصول پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے اور اس میں کہیں بھی سختی یا مشقت نہیں رکھی گئی۔ نماز جو کہ دین اسلام کا ستون اور بندے کے رب سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اس کی ادائیگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ نماز کو قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ جیسے اعمال پر مشتمل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا ایسے افراد کے لیے نہایت بڑی رحمت ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہوں یا کسی وجہ سے کھڑے ہونے پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ ایسے حالات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر زور دینا نہ صرف دین کی روح کے خلاف ہے بلکہ اس سے نمازی کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جس کو کھڑا ہونا مشکل ہو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور جس کو بیٹھنا بھی دشوار ہو وہ لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کی ادائیگی میں اصل چیز خلوص نیت اور عاجزی ہے، اور ظاہری حرکات سے زیادہ اہم دل کی حاضری ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے دین کی آسانی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو معمولی بیماری ہو، گھٹنوں میں درد ہو یا ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو تو بھی وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں روحانی فوائد بھی کم نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات یہ عبادت کھڑے ہو کر کی جانے والی نماز سے بھی زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے افراد کے لیے دل کی حاضری اور خشوع کا اصول زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ جسمانی مشقت سے آزاد ہوتے ہیں۔ جب انسان جسمانی دقت سے محفوظ ہو تو اس کا ذہن عبادت میں زیادہ مرکوز ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نماز کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور جھک جائے، اس کی عظمت کا اعتراف کر لے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا بعض اوقات نفس کے ساتھ جہاد کے مترادف ہوتا ہے۔ جب ایک شخص جسمانی کمزوری یا بیماری کے باوجود نماز ترک نہیں کرتا بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھ کر اسے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور کوشش کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح نماز صرف ایک رسمی عمل نہیں رہتی بلکہ وہ انسان کے اندر تقویٰ، صبر اور شکر جیسے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ یہ عبادت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری کو جنم دیتی ہے اور اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کسی درجے میں دوسرے نمازیوں سے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور وہ نماز کو صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ سمجھے۔ ناظرین کرام، بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف ضعیف یا بیمار افراد کے لیے ہی نہیں بلکہ ایسے حالات میں بھی جائز ہے جب انسان کو کسی خطرے کا سامنا ہو یا ایسا مقام ہو جہاں کھڑا ہونا ممکن نہ ہو
سفر میں یا کسی خاص صورتحال میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا دین کی آسانی کا واضح ثبوت ہے۔ ان حالات میں نماز کو مؤخر کرنا یا ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ جہاں بھی ممکن ہو نماز کو اس انداز میں ادا کرنا چاہیے جس انداز میں ممکن ہو۔ ناظرین کرام، نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہے جو بندے کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور بندگی کا اظہار ہے، نہ کہ حرکات کی تکمیل۔ اگر انسان ان حرکات کو انجام دینے سے قاصر ہو تو شریعت نے اس کے لیے سہولت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر یا اشارے سے نماز ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور روحانی ترقی کا سلسلہ نہ رکے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا بعض اوقات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ توجہ طلب عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ جب انسان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذہن جسمانی حرکات کی بجائے دعا، تسبیح اور ذکر پر زیادہ مرتکز ہوتا ہے۔ وہ آیات اور اذکار کو بہتر انداز میں سمجھنے اور دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں یہ عبادت اس کے اندر خشیت، توکل اور اللہ پر ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ شریعت کا یہ حسن ہے کہ اس نے تمام حالات کا احاطہ کیا ہے اور بندے کی ہر کیفیت میں عبادت کو ممکن بنایا ہے۔ جو دین انسان کو سختی میں ڈالے وہ کبھی مکمل دین نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کریں اور جب مشکل پیش آئے تو اس میں نرمی اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار شخص، ضعیف فرد یا کوئی ایسا نمازی جسے کوئی عارضی یا مستقل جسمانی مشکل ہو، اسے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی مکمل اجازت دی گئی ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے بھی ادب اور وقار کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں اپنائی جا سکتی، لیکن دل کی حاضری اور ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی وہی اذکار، سجدے اور قعدے ادا کیے جاتے ہیں، بس ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو اور نیت خالص ہو۔ نماز میں نرمی کا تصور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ تصور ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے مشقت نہیں چاہتا، بلکہ ان کے دلوں کا جھکاؤ، نیت کی پاکیزگی اور عبادت میں اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ خود کو کم تر نہ سمجھے، بلکہ اس یقین کے ساتھ نماز ادا کرے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کر رہا ہے۔ اسلام میں نیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نیت رکھتا ہے لیکن مجبوری کے باعث بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں بلکہ اس عمل کے پیچھے چھپی نیت اور اخلاص کو بھی دیکھتا ہے۔ یہی وہ حسن ہے جو دین اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی کیفیت پر افسوس نہ کریں، بلکہ اس عبادت کو خوش دلی سے قبول کریں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ اکثر اوقات لوگ جسمانی صحت کے باوجود نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن جو شخص بیماری کے باوجود نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنا کوئی کمی یا کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک رعایت ہے جس سے فائدہ اٹھانا ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اس رعایت کو قبول کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے دین کے احکام کی قدر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، نماز کا تعلق جسم سے زیادہ روح کے ساتھ ہے۔ جسمانی حرکات ایک ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب جسم ان حرکات کے قابل نہ ہو تو روح اپنی حالت میں باقی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دل کی حاضری، توبہ، دعا اور ذکر کو اپنی نماز کا حصہ بنائے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نماز بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ کھڑے ہو کر ادا کی جائے یا بیٹھ کر۔ اصل چیز بندگی، اخلاص اور نیت ہے۔ اگر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا نہ صرف جائز بلکہ رحمت اور نعمت ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی دعوت دیتا ہے، خواہ ہم صحت مند ہوں یا بیمار، مضبوط ہوں یا کمزور۔ یہ سہولت اسلام کے اس عالمگیر پیغام کا حصہ ہے جو ہر دور، ہر حالت اور ہر انسان کے لیے ہے۔
آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی عبادت کا شوق عطا فرما۔ یا رب ہمیں نماز کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار، کمزور یا معذور ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔